اس میں وہ بھی آ جاتا ہے جب آپ اپنے جیسے ایون ابایا ایسا پہنے جو اتنا فیشنیبل ہو کہ لوگ آپ کے ابائے دیکھیں. آپ دیکھیں کبھی ہم حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو یا اللہ جو عورت گزرتی ہے بندہ کہتا ہے اچھا اس کا کیسا ہے, اچھا اس کا کیسا ہے, اس کا کیا ہے, اس کا کیا ہے. ہم کٹس ہی دیکھتے رہتے ہیں, ہم فوکس ہی نہیں کر پاتے جو ہم نے پڑھنا ہوتا. اس میں بھی ڈیسنسی آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن ایکسیسو ڈیزائننگ اور یہ کیمل ہم بنانا جس کو کہا گیا, بہت اونچے بنانا, کیچر لگا کے پھر یہاں پہ پنز ایسے لگانا, ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو پردے کے لیے ہمیں کہا گیا کرنے کے لیے. اس پہ ہم انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں بات کریں گے. پلس ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب کرنا فی بیوتی کننا اور پھر تبرج سے منع کیا گیا تو عورتیں اس زمانے میں بھی گھر سے باہر جاتی تھی, جیسے حج. اب حج کے لیے عورت کو یہ تو کہا گیا کہ اکیلی سفر نہ کرے اور وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ایک آدمی آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے لیکن میرا فلاں غزوہ میں نام آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ واپس جاؤ اور اپنی بیوی کو حج کراؤ. یعنی یہاں پہ مرد کی بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی بتائی گئی ہے کہ وہ کیا کیا کام کرے. عام سفر میں بھی عورت جو ہے وہ جاتی ہے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ تنہا سفر نہ کرے, کسی کے ساتھ جائے. اچھا, اسی طرح نماز آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز عورتیں مسجد میں جا کے پڑھتی تھیں, پچھلی صف میں ہوتی تھیں, اور ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ جب سلام پھیرا جاتا ہے تو وہ فوراً نکل جائیں. وہ فجر کی نماز کے لیے جایا کرتی تھی. ہم سوچ سکتے ہیں کبھی آج کے دور میں ہم بازار جانا تو سوچ سکتے ہیں, باقی جگہوں پہ جانا سوچ سکتے ہیں, فجر کی نماز کے لیے مسجد جانا سوچ سکتے ہیں, ہم تو ویسے بھی نہیں سوچ سکتے کہیں کہ ہم جائیں. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ تو عورتوں کو جانے کی آزادی ہے, نکل سکتی ہیں, لیکن کوئی مقصد ہونا چاہیے, ایسی فضول میں نہیں. اور پھر ان کا کام بتایا گیا کہ اچھا کئی خواتین کہتی ہیں پھر وٹ شوڈ آئی ڈو سٹنگ ایٹ ہوم, پھر مجھے کیا کرنا ہے, مطلب میں بس گھر بیٹھ جاؤں. تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز, وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ, وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کریں اللہ کی اور اس کے رسول کی. کتنی خوبصورت بات جو ہے ہمیں بتائی گئی ہے کہ جب ایک عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ شریعت کے دائرے میں آئے, یعنی وہ وہاں پہ رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے. وہ نماز کی 5 وقت نماز آپ کو اتنا ڈسپلن کر دیتی ہے, اتنا فوکس دے دیتی ہے, اتنا ٹھہراؤ آپ کی شخصیت میں آ جاتا ہے. ابھی ایک مدر, ہمارا سمر کورس ہو رہا ہے تو ایک مدر کا کوئی چیلنج آیا اپنے بچے کے ساتھ, وہ آئیں شاید دور سے آئیں, وہ کچھ اور ایکسپیکٹیشن لے کر آئی تھیں کہ بچوں کی کلاس میں شاید یہ ہوگا, ان کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف تھا. وہاں پہ وہ اتنی گھبرائیں, ہم نے ان کو بہت سمجھایا کہ آپ سیٹل ہو جائیں. نہیں, وہ بالکل سیٹل نہیں ہو رہی تھیں. اور جب وہ سیٹل نہیں ہوئی تو پھر ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ کو سب جو بھی آپ کے چارجز ہیں وہ ریفنڈ کر دیے جائیں گے, لیکن اکارڈنگ ٹو دا پالیسی آف دا فائنینس ڈپارٹمنٹ. اب وہ وہاں گئیں, پہلے غلط آفس چلی گئیں, پھر آ کے کہتی ہیں آپ کو کوئی سسٹم نہیں ہے. پھر میں نے جب پوچھا, پھر انہوں نے بتایا میں فلاں جگہ چلی گئی, پھر میں نے ان کو گائیڈ کیا, پھر انہوں نے بعد میں 6, حالانکہ وہاں ہم نے ساری ان کی ڈیلنگ کرا دی, انہوں نے 6 اور لوگوں کو فون کیا. اور یہ ایک خاتون نہیں ہے, میرے پاس لمبی لائن ہے خواتین کی ماشاءاللہ, کیونکہ ہر وقت یہ ڈیلنگ ہے. صبر نہیں ہے, ٹھہراؤ نہیں ہے, کرنا فی بیوتی کننا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات کی ہے تھوڑی دیر انتظار تو. مجھے بھی بے چینی لگ جاتی ہے بائی دا وے, کوئی بھی کام ہو, لیکن پھر مجھے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے, صبر کرو صبر کرو صبر کرو, تھوڑا ٹائم پہ ہوگا, کب ہوگا کب ہوگا, کیسے ہوگا, کیا ہوا. 4-5 مائیں لائن میں کھڑی ہوئی ہیں, ہمیں ای میل نہیں آئی, ہمیں ای میل نہیں آئی. پھر جب ان کو کہا چیک کریں اسپیم چیک کریں, آپ نے ای میل کہیں غلط ڈالی ہوگی, وہ جی وہ تو ہمارا وہ ان باکس فل ہوا تھا. اچھا 2-3 ای میل ڈیلیٹ کر کے آ کے کہتی ہیں ابھی بھی نہیں آئی. وہ تو پتہ نہیں آپ کو کتنی ای میل ڈیلیٹ کرنی ہے یا اکاؤنٹ کو اپ گریڈ کرنا ہے. تو ہمارا تو حال یہ کہ ہم اتنی چیزوں میں بکھرے ہوئے. نماز فوکس دیتی ہے, خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا آپ کی زندگی میں فوکس لے کر آئے گا. ہم خواتین کو فوکس کی ضرورت ہے, ہم نہیں ہیں فوکسڈ, ہم نہایت ایموشنل ہیں. پھر وآتین الزکاۃ, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف وہاں کہاں زکوٰۃ کی ضرورت ہے, صدقہ خیرات کس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہسبینڈ تو اکثر آپ کو ہی پیسے دے دیں گے نا, جاؤ جی تم نے جس کو دینی ہے. اب ہم نے چیک آؤٹ کرنا ہے کہاں جا رہا ہے, کس کو جا رہا ہے, کیسے ہے. ہم نے وہ سارے معاملات دیکھنے ہیں, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کرنی ہے. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت, یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. ہم پتہ نہیں کیوں بیوٹی کوئنز بننے آ گئے ہیں, صنف نازک کہیں بن رہے ہیں, صنف آہن کہیں بن رہے ہیں. ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے.
اللہ نے جو ہمیں ڈومین دی ہم نے اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنی ہے. آج کل بچیاں کما بھی رہی ہیں، جاب میں بھی ہیں. میرے اپنے جاننے والے ہیں بیٹیاں سعودی عرب میں ہیں، وہ اکیلی وہاں پہ رہ رہی ہیں، ظاہر ہے اکوموڈیشن ہاسٹل کی ہے، سب کچھ ہے. فریکوینٹلی وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں، اکیلے جاتی ہیں اور اکیلے عمرہ کر کے آ جاتی ہیں. پاسبل نہیں ہے کہ ہر وقت تو یہاں سے جائے ان کو اسکورٹ کرے. اور حج کے لیے بھی یہی میرا کویشچن ہے کہ ایسی خواتین کے بارے میں جن کے یا تو ہے نہیں مطلب بھائی باپ یا کوئی اس طرح قریبی رشتے داروں سے جو کہ ان کو حج یا عمرے کے لیے لے کر جا سکے، کیا آپ ان کے بارے میں کہیں گے؟ یا کوئی سعودی عرب میں ہی جاب کر رہی ہیں اور وہاں سے فریکوینٹلی عمرہ کرنے جاتی ہیں کہ میرے دل کو سکون ملے؟ دیکھیں جو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے اور احادیث میں پتہ چلتا ہے، وہ تو عورتیں وہ سعودی عرب میں ہی رہتی تھیں. اور اس زمانے میں تو مکہ تو بہت چھوٹا سا شہر تھا، مدینہ بھی چھوٹا سا شہر تھا، لیکن وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، ساتھ جائیں. وہ دور دور سے نہیں آ رہے تھے. نمبر 2 یہ کہ چینجنگ ٹائمز کے ساتھ فقہ میں گنجائش ملتی ہوتی ہے اور علماء اس گنجائش کے مطابق بتاتے بھی ہیں. جو حج کرنے کی لیے جو شرائط ہے نا، اس میں عورت کے لیے ایک شرط کیا ہے، اس کا محرم موجود ہو. اگر اس کا محرم موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر سے تو حج کی ذمہ داری ختم ہوگی. لیکن اگر آپ تھوڑا سا کرٹیکلی دیکھیں، ہر عورت کے ڈھیر و ڈھیر محرم ہے. پرابلم کیا ہے؟ ان محرموں کو کبھی بھی جب وہ چھوٹے تھے ان کی ماں نے محرم ہونے کی ذمہ داریاں نہیں سکھائیں. کمانے کی ذمہ داری سکھا دی، شادی کرنے کی ذمہ داری سکھا دی، اور دنیا میں پروگریسو ہونے کی سکھا دی، کبھی کبھی اللہ کا بندہ بھی بنا دیا. لیکن یہ نہیں بتایا کہ محرم ہونے کا کیا مطلب ہے. ہر ایک گھر میں ہر ایک کا والد ہے، بھائی ہیں. اگر والد بھائی نہیں ہیں تو کوئی نانا دادا ہیں، ماموں ہیں، چاچا ہیں، تایا ہیں، بھانجے، بھتیجے. بڑی لمبی لسٹ ہے محرم کی اگر ہم دیکھیں. لیکن ان محرموں میں آئی ایم سوری ٹو سے ہم نے یہ حوصلہ نہیں پیدا کیا کہ اپنی ان خواتین کو لے کے جاؤ. پہلے زمانے میں کس طرح خواتین چلی جاتی تھی اور یہ چیلنج نہیں ہوتا تھا. ایک محرم ہوتا تھا، وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا اور وہ ساری پھپھی خالہ یہ جتنی بھی رشتہ دار محرم ہوتی تھی ان بہنوں سب کو لے کے جاتے تھے. اپنا اپنا خرچہ بے شک کرتے ہوں گے یا کچھ اپنا وہ دیتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے. آج کے دور میں تھوڑے سے علماء اس پہ ڈیوائیڈڈ ہیں. یعنی ایک تو فتویٰ اس میں یہ ہے کہ جب آپ ریگولر ٹریول کہیں کرتے ہیں تو اگر سیفٹی ہے تو آپ ٹریول کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ سیفٹی کی کیا کرائیٹیرین ہے یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. ہمارے لوگ تو سمجھتے ہیں رات کو بھی ٹریول کرنا سیف ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے لوگ تو پھر ٹریول اس نام پہ جہاں مرضی آ رہے ہیں جا رہے ہیں. خواتین آپ دیکھیں جیسے مرضی ٹریول کر رہی ہیں، اس کی بھی کوئی لمٹ تو ہمیں لگانی چاہیے نا، دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اب اس وقت بہت سے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جی گروپس میں خواتین اگر جائیں کیونکہ وہاں پہ بھی اب سیفٹی ہے تو وہ جا سکتی ہیں. مجھے اگر آپ پوچھیں تو میرا اس پہ شرح صدر نہیں ہے. میں عام ٹریول کو حج عمرے کی ٹریول سے فرق دیکھتی ہوں، اور میری اس پہ کچھ اوتھینٹک علماء سے بات چیت بھی ہوئی ہے. وہ بھی میری بات سے اس معاملے میں اگری کرتے ہیں، کیونکہ میرا اپنا بھی یہ مسئلہ رہتا ہے کہ میں کتنے سال عمرے پہ نہیں جا پاتی، کیونکہ جب میں تیار ہوں تو میرا کوئی محرم تیار نہیں ہے. یہ نہیں کہ میرے پاس بھی محرم نہیں ہے، بے تحاشا محرم ہے. اور میں ان سب کو ہنسی مذاق میں اور کبھی کبھی سیریس ٹون میں یہ بتا دیتی ہوں کہ آخرت میں تم لوگوں کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا. جب آپ کانفرنس میں جاتے ہیں، آپ ایک ایئرپورٹ سے اٹھتے ہیں اور دوسری جگہ جاتے ہیں، اور ایک سیف انوائرمنٹ میں جو کانفرنس کے لیے انہوں نے کریٹ کی ہوتی ہے وہیں جاتے ہیں، اور وہیں سے پھر آپ واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ بات. میری اگر کوئی فرینڈ مجھے کہتی ہے کہ ہم سیر کے لیے کہیں جاتے ہیں، دیر از نو مین اکمپننگ، میں نہیں جاتی. میں کہتی ہوں کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ یا تو وہاں میرا کوئی رشتہ دار رہتا ہے، کوئی جاننے والا رہتا ہے، کوئی سیفٹی مجھے فیل ہوگی تو میں جاؤں گی، نہیں تو میں نہیں جاؤں گی. وہ میرا مذاق اڑائیں جو مرضی کریں، میں نہیں جاتی. اسی طرح حج عمرہ جو ہے، جتنا بھی آپ سیف دیکھیں وہاں پہ اتنا کراؤڈ ہوتا ہے، اتنا کراؤڈ ہوتا ہے، تو مجھے نہیں سیفٹی محسوس ہوتی. اور علماء بھی کئی جو ہیں وہ اس بات پہ ہیں کہ وہ کراؤڈ عام ٹریول سے ڈیفرنٹ ہے، اس کو ہم اس طرح نہ دیکھیں. اللہ بہتر جانتا ہے. میں تو ہر روز کہتی ہوں میں نے آج عمرے کی نیت کی ہے، ہر سال کہتی ہوں میں نے حج کی نیت کی ہے. اللہ کو جب منظور ہوگا اللہ کروا دے گا. لیکن میں نے نا کچھ حدود رکھنی ہے اپنی. اگر ہم خواتین ہوتے کچھ حدود اپنی نہیں رکھیں گے پھر ہم بہت لبرٹی لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھنی ہے. اس میں کہا گیا انما یرید اللہ، بے شک چاہتا ہے اللہ،
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کہ دور کر دے تم سے ناپاکی کو اہل البیت، اے اہل بیت. ٹھیک ہے، اہل بیت میں صرف ہم جو 5 کی لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے، ہم ان کو نہیں لیتے. ہم اہل بیت میں تمام ازواج مطہرات اور تمام گھر والوں کو لیتے ہیں. کہ یہ کیوں رول بنائے گئے ہیں؟ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ کسی قسم کی ناپاکی کمپلیکیشن نہ ہو. آج کل تو ڈرامے فلمیں ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے کتنی مسئلے مسائل آ رہے ہیں. آپ قرآن پڑھنے کے بعد ڈرامہ دیکھیں نا، آپ ڈرامے سے پٹ آف ہو جائیں گے، کبھی آپ کا دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا. آپ کہیں گے یہاں پہ یہ آیت کے مطابق نہیں کرے، یہاں پہ اس حکم کو توڑیں، یہاں پہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی. آپ کو ترس نہیں آئے گا، نہ ان خواتین پہ نہ ان مردوں پہ. اور پھر کیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور وہ پاک کر دے تمہیں خوب پاک کرنا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہماری سوسائٹی ٹوٹلی ایسے ہو جائے جیسے اس میں بتایا گیا ہے، سارے مسئلے ختم ہو جائیں. یہ جو ہم نے پتہ نہیں کس نے یہ جملہ بنا دیا ہے کہ جی کیونکہ ہم ہر وقت کورڈ رہتے ہیں، عورتوں کو اندر بند رکھتے ہیں، اسی لیے ہماری سوسائٹی میں زیادہ فرسٹریشن ہے. ٹوٹلی رانگ، دیٹس ناٹ رائٹ کانسیپٹ. باہر کے ملکوں میں ہم سے زیادہ ریپس ہوتے ہیں، جبکہ وہاں پہ جو ہیں کوئی ٹاپ لیس بیچز بھی ہیں، وہاں پہ منی اسکرٹس بھی ہیں، وہاں پہ جو وہ لباس کئی دفعہ خواتین پہنتی ہیں ان کو دیکھ انسان سوچتا ہے آپ نے یہ بھی کیوں پہنا ہوا ہے. یہ سب کچھ تو نظر آ رہا ہے آپ کا. اوپن سوسائٹی ہے، جس کے ساتھ مرضی رہو، لیو ان ریلیشن شپ ہے، پھر بھی ابیوزز ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں پورن ایڈکشن اور یہ ساری چیزیں میں بتاتی ہیں کہ انسان جتنا گند میں جاتا ہے اس کا دماغ اتنا اور زیادہ گند کی طرف جاتا ہے، وہ ایڈکٹیو پیٹرن بنتا ہے. ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں کور کرنے سے فرسٹریشن ہو رہی ہے سوسائٹی میں. بالکل کور کرنے سے فرسٹریشن نہیں ہو رہی. ہاں اگر ہم اس کو کور کر رہے ہیں لیکن ریچول کے طور پہ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کر رہے، وہاں پرابلم ہوگی. اور یہ آیت نمبر 34 پہ ہم ختم کرتے ہیں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد رکھو اس کو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں. کیا پڑھا جاتا ہے گھروں میں؟ من آیات اللہ والحکمہ، آیات میں سے اللہ کی اور حکمت میں سے. یہاں پہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بات ہمیں بتائی گئی ہے. وَاذْكُرْنَ، ذکر کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کو یاد کرنا، بار بار دہرانا، بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا. تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو پڑھا جاتا ہے، یتلا، تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے کلام کو پڑھنے کو کہتے ہیں. کہ یاد رکھو. ہمیں کیا یاد ہے؟ ڈرامہ یاد ہے، فلم یاد ہے، اور نند کا دکھ یاد ہے، بہو کا دکھ یاد ہے، اور ساس کے دکھ یاد ہیں. میاں کے دکھ تو بہت ہی زیادہ یاد ہے، وہ تو ہر دن خود ہی یاد کرا دیتے ہیں. ہمیں یہی یاد ہے. جو یاد رکھنے والی چیزیں وہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے. مین آیات اللہ، یہاں تو کہا گیا اللہ کی آیات کو یاد رکھو، حکمت کو یاد رکھو. دیٹ مین ایک گھر میں رہنے والی عورت بہت پروگریسو ہوگی. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہ مجھے تو قید کر کے رکھ دیا، بند کر کے رکھ دیا، میں اب صرف ڈرامہ دیکھ سکتی ہوں، فلم دیکھ سکتی ہوں، کھانا پکا سکتی ہوں، برتن دھو سکتی ہوں، کچھ بھی نہیں. نو، شی از ویری امپاورڈ. گھر میں رہ کے وہ امپاورڈ ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، خبیرہ، بہت زیادہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات بہت لبریٹڈ تھیں اس معاملے میں، لیکن انہوں نے وہ باؤنڈری نہیں توڑی. ہمیں نا ویسٹرن تھاٹ نے اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ اگر ایک عورت جب تک گھر سے باہر نہ نکلے، جب اور یہ ایسے کام نہ کرے تو وہ کچھ کر ہی نہیں رہی، وہ بیچاری ڈپریشن میں ہی ہیں. ہم نے خود یہ امیج دے دیا اور خود ہم اس بات پہ چلے گئے. اور مائیں بھی کہتی ہیں بیٹا میں تو گھر رہ کے اپنی تعلیم چھوڑ کے میں نے اپنی زندگی برباد کی، تم نہ برباد کرنا. کیوں؟ آپ نے بک ریڈنگ کیوں نہیں کی؟ آپ نے چھوٹے چھوٹے کورسز کیوں نہیں کیے؟ آپ نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کیوں نہیں اپنے گھر کو ساری چیزوں کو اسٹیبلش کیا؟ کتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں. اچھا وہ پھر کہیں گی وہ دراصل میرے ہسبینڈ نہ مجھے کور نہیں کرنے دیتے تھے. اچھا لیکن ہسبینڈ نماز سے تو نہیں روکتے تھے، یا ہسبینڈ سچ بولنے سے تو نہیں روکتے تھے، ہسبینڈ غصہ کنٹرول کرنے پہ تو بہت ہی خوش ہوں گے. ہسبینڈ کے جو رائٹس ہیں وہ دیں نا، وہ بھی تو اسلام کا حصہ ہے. بچوں کو صحیح پالنا، بچوں کی تربیت کرنا. دیر آر سو مینی اسکل سیٹ جو کہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اللہ کی آیات اور حکمت، وزڈم کے ساتھ چیزوں کو، سچویشن کو ڈیل کرنا، صلہ رحمی کی طرف جانا. ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے کرنے کے لیے کہ ہم کبھی کہہ نہیں سکتے کہ وہ جو عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے وہی سب کچھ کر رہی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں. ان آیات پہ غور و فکر کیجیے گا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں مزید ڈسکس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.